إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، معبود ہے، مدبر ہے اور ساری کائنات کا اکیلا پالنہار اور پروردگار ہے، جو ہر عیب سے پاک اور بے نیاز ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ رمضان کا آج پہلا روزہ اور پہلا جمعہ ہے، جس میں ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان کی ایک عظیم عبادت جو کہ روزہ ہے، اس روزے کی اہمیت، اس کے فضائل اور مسائل کو مختصراً جانتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور مکمل روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان یہ بڑا ہی فضیلت والا، برکتوں والا اور بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے کی خصوصیتیں کئی ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عبادتوں کا مجموعہ بنایا، اس مہینے میں اللہ نے بے شمار عبادتوں کو جمع کر دیا۔ روزہ جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرض قرار دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جگڑ دیا جاتا ہے، تاکہ سرکش شیاطین اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں، ان کو بہکا نہ سکیں، اسی لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتوں کو سنت قرار دیا۔ روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، بقیہ عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیتے ہوئے کہا وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، ماہ رمضان کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا۔ ماہ رمضان کی راتوں کا قیام یا تراویح کی عبادت
یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ روزہ اور سنت تراویح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے ثواب اور ایمان کے ساتھ، ایمان بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو اور وہ روزوں کا اہتمام کرے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرے، اس میں صیام کا لفظ تھا کہ روزہ رکھے اگر ایمان اور ثواب کی نیت سے تو پچھلے سارے گناہ معاف، اور اس حدیث میں قیام کرے رمضان کی راتوں کا، تراویح کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، اس عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، اور اسی طرح سے سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا کرتے، صبح و شام چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اپنے دروس میں، اپنی مجالس میں، ہر جگہ وہ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا سننا سنانا، یہی ان کا معمول بن جایا کرتا تھا، کیونکہ روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت یہ دونوں ایسی عظیم عبادتیں ہیں جو قیامت کے دن بندے کی مغفرت کروائیں گی، بندے کے لیے سفارشی بن کر کے آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کرنے والے، سفارشی بن کر کے آئیں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، یا ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے نفسانی خواہشات سے دور رکھا تھا، میری خاطر اس نے اپنا جائز کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اپنی حلال خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا، اے میرے رب میرے حق میں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ پھر اسی طرح سے قرآن آئے گا اور کہے گا، یا ربی منعتہ النوم باللیل، میں نے تیرے اس بندے کو راتوں میں سونے سے روکے رکھا تھا، رات بھر یہ جاگ کر میری تلاوت کرتا، تراویح کے ذریعے سے مجھے سنتا یا ایسے ہی تلاوت کرتا، لہذا مجھے پڑھتا رہا تھا یہ رات بھر، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں عبادتوں کی شفاعت کو قبول کرے گا، روزہ اور قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ دوسری عبادت ہے جو ماہ رمضان میں جمع کر دی گئی۔ تیسری عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہے خوب صدقہ و خیرات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے، اس قدر اپنا مال خرچ کرتے اللہ کے راستے میں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخی بن جایا کرتے تھے، تیز ہوائیں جتنی تیز چلتی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے آپ اپنا مال خرچ کرتے اللہ کے راستے میں۔ تو سخاوت اور خرچ کرنا یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس مہینے کے اندر۔ اسی طرح ایک اور عبادت جس کو اللہ کے نبی نے سنت قرار دیا اور اس مہینے کے اندر جمع کر دی گئی وہ عبادت، وہ کیا ہے؟ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام، اس عبادت کو بھی اسی مہینے کے اندر جمع کیا گیا۔ اعتکاف جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے ساری دنیا سے یکسو ہو کر کے اللہ کے گھر کو لازم پکڑے، یہاں آ کر کے قیام کرے، مسجدوں میں رہ جائے، دنیا سے بے نیاز ہو جائے، تو وہ مسجد سے نکلتے وقت اعتکاف کے بعد عبادتوں کو انجام دے کر مسجد سے نکلتے وقت وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، اس کے سر پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کے طور پر اس مہینے کے اندر انجام دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر کی جانے والی ایک اور عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کا اہتمام، آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اہتمام۔ ایک ہی حدیث کے اندر تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب عبادتوں کو جمع کیا، اور آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ایک رات کا اجر و ثواب
1000 مہینوں سے بہتر رکھا ہے، اور 1000 مہینے عبادت میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو ایک رات میں اتنے بڑے اجر و ثواب کا موقع دے دیا کہ ایک رات عبادت کر لو، 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب لے جاؤ۔ اور وہ ایک رات کسی ایک رات میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے آخری عشرے کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے، کسی بھی رات میں وہ رات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل عشرہ جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، یا پھر طاق راتوں میں 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اور اسی طرح سے پورے مہینے کے اندر عبادتیں مکمل جمع کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ڈیکوریٹ کیا، اس مہینے کو زینت اور خوبصورتی سے بخش دیا عبادتوں کو جمع کر کے، کہ کئی قسم کی عبادتیں، کیوں یہ عبادتیں جمع ہیں؟ اسی لیے جمع ہے کیونکہ عام دنوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر۔ جیسے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کا بدلہ دے گا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن رمضان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں جو کوئی ایک نیکی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑا چڑھا کر کے دے گا، 700 گنا تک اس کا بدلہ ملے گا، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 700 نیکیوں تک لکھا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بندے کا اخلاص، بندے کا خشوع اور خضوع، اور بندے کے عبادتوں کے اندر دلچسپی جس قدر زیادہ ہوگی، ویسے ہی زیادہ اجر و ثواب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ اتنا بڑا نیکیوں کا موسم بہار ہے، اتنا زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا موقع ہے، ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ مل رہا ہے۔ ایک پیسہ صدقہ کرو گے 700 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر اجر ملے گا، ایک نفل پڑھو گے 700 نفل پڑھنے کے برابر یا فرض پڑھنے کے برابر اجر ملے گا، ایک فرض پڑھو گے 700 فرض عبادتیں انجام دینے کا اجر و ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھو گے روزے کا اجر و ثواب بڑا ہی بے حساب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کیا کچھ کہا وہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن یہ عبادتیں اللہ نے کیوں جمع کی اس مہینے کے اندر، یہ میں اور آپ غور کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کی تاکہ بندہ کسی بھی موقع سے چوک نہ پائے، بندے سے کوئی نہ کوئی موقع نہ چوکے اور وہ کسی نہ کسی موقع سے اپنی مغفرت کروا لے، کیونکہ ہر ایک کے لیے ہر عبادت انجام دینا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان فرض روزے رکھتا ہے اور فرض نمازیں پڑھتا ہے، یہی 2 اس کے لیے کافی ہیں، لیکن اگر وہ اس پر پابندی کر لے، فرض روزے مکمل رکھ لے اور فرض نمازوں کا اہتمام کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ باقی عبادتیں انجام دینے میں مشکل یا ناگواری محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی بیمار ہے، شدید بیمار ہے، باقی عبادتیں نہیں کر سکتا، مال بھی نہیں دیا اللہ نے اس کو، وہ جاگ بھی نہیں سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، بیمار ہے، تو ایسی صورت میں ایسا بیمار جو روزے تو رکھ سکتا ہے کم از کم، تو روزے بھی رکھ لے، فرض نمازیں بھی پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی موقع اللہ نے رکھا ہے، تراویح کی عبادت کا موقع بھی اللہ نے رکھا ہے، اعتکاف کا موقع بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ایک نہ ایک کر کے بندہ جنت میں چلا جائے، ایک نہ ایک نیکی کر کے جنت میں چلا جائے۔ فرض عبادت جو ہے وہ سب کو کرنی ہے، فرض روزے، فرض نمازیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ سن کر کے جنت کو حاصل کر لے، تراویح میں سن کر کے جنت کو حاصل کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے پابندی سے، قرآن مجید وہاں سن لے، وہ انشاءاللہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے موقع رکھے ہیں۔ اگر وہ فرصت میں ہے آخری عشرے کے اندر تو اعتکاف کا اہتمام کر لے، 10 دن اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لے، 10 دن خوب عبادتیں انجام دے گا، جنت میں چلا جائے گا اور جنت کو حاصل کر سکتا ہے وہ اس عبادت کے ذریعے سے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، مال دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت زیادہ مال ہے، تو مال کو خرچ کرے وہ اس ماہ مبارک کے اندر۔ اگر مال خرچ کرے گا، ایک پیسہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب 700 پیسوں کے برابر ملے گا۔ اس طرح سے وہ اپنا مال خرچ کر کے جنت کو کما سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آخری عشرے کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر،
اس رات کو کما لے کم سے کم، اس رات کو جاگنے کا اہتمام کر لے، وہاں سے انسان اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لے، وہاں سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوڑ کر دوسرا، دوسرا چھوڑ کر تیسرا، کئی موقع رکھے ہیں تاکہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے بخشا جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکر ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے۔ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ دوڑیں اللہ کی جنت کی طرف، سبقت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک ایک رات نہایت ہی قیمتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی لگانے والا آسمان پر ہر رات آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی چاہنے والے، اے جنت کو طلب کرنے والے، اے اپنی مغفرت چاہنے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے، آگے بڑھ اور نیکی کر، تیرے لیے موقع ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کو ناراض کرنے والے، اے اپنی نافرمانیوں اور بدکاریوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکانے والے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْصِرْ، اب بس کر دے، اب رک جا، ماہ رمضان آ چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنا چاہتا ہے، پھر بھی تو گناہ کرنے پر لگا ہے، اب رک جا، اب بس کر دے۔ فرشتے رکاتے ہیں گناہ کرنے سے اور نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہیں بندوں کو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو یا ہر دن کو اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات ایسا ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ پکارنے والا پکارتا ہے کرنے کی طرف آگے بڑھ اور گناہ سے رک جا، اور ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے چھڑاتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ پھر ہم اور آپ اگر اس مہینے کو غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیں، اس مہینے کے اندر اگر عبادتیں نہ انجام دیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی حرارت پھر کبھی نہیں بڑھ سکتی، ہمارا ایمان پھر کبھی دوبارہ تازہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ایمان میں پھر کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا اگر اس ماہ رمضان میں نیکیوں میں اضافہ نہ ہو۔ ایمانی حرارت اگر اس رمضان میں نہ جاگے تو پھر کوئی اور دن، کوئی اور مہینہ، کوئی اور موقع ایسا زندگی میں نہیں آئے گا جس میں میرا اور آپ کا ایمان صحیح ہوگا۔ میرے بھائیو، اس مہینے کی ایک عظیم عبادت روزے، اسی کے تعلق سے چند باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بتلایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا، اور پھر اسی طرح دوسری آیت میں کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی رمضان کے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کا اہتمام کرے، یہ روزے فرض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو بتلایا، اسلام کے 5 پلرز جس کے بغیر اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہو سکتی، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے روزے کو بھی ایک پلر بتایا اور کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 کو فرض ماننا، اسی سے اسلام مکمل ہوگا۔ اگر اس میں سے کسی ایک کی فرضیت کا انکار کر دے مسلمان تو کافر ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ 5 کی فرضیت کا بیک وقت قبول کرنا اور ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو اس میں رمضان کے روزے بھی ہیں، رمضان کے روزوں کو فرض ماننا اور ان کو رکھنا یہ ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کی جانب سے اور فریضہ ہے۔ اور اگر روزہ چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، روزہ نہیں رکھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے روزے کو اور جان بوجھ کر روزے چھوڑتا ہے، تو ایسا انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور ایسے گناہ کا مرتکب ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی گناہ کی وجہ سے سیدھے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اس ایک روزے کی قضا کے لیے، اس ایک روزے کے کفارے کے طور پر پوری زندگی اگر روزہ رکھے، عمر بھر بھی اگر روزہ رکھے، تو اس ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا،
اس روزے کا ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان میں رکھا جائے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے، رمضان کے بعد آپ جان بوجھ کر چھوڑ کر پوری زندگی بھی روزہ رکھیں گے تب بھی وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا روزے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ روزہ قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، یہ روزہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے شروع میں نے حدیث بیان کی کہ جو کوئی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اصل میں تقویٰ ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ روزہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس دلوانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، میرے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی رضامندی کے خاطر جینے والے ہم بن جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہم بن جائیں، اللہ کی اطاعت میں جینے اور اللہ کی مرضی کے مطابق مرنے والے ہم بن جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے روزہ رکھواتا ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ تقوی کا معنی کیا؟ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر کیفیت میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ اور تقوی کا معنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طرح بیان کیا۔ تقوی کا معنی وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق اس کو دیا ہے حلال، اس پر بس کر لے، اس پر راضی ہو جائے، اور اسی طرح سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے زندگی گزارتا رہے، اور جو چیزیں حرام کر دی گئیں ان سے بچتا رہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی رضا کے خاطر اور آخرت کی تیاری کے لیے زندگی گزارتا رہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، اس پر اکتفا کر لے، قناعت اختیار کر لے، اور اسی طرح سے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے۔ ان سب چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو حرام چیزوں سے بچنا، حلال چیزوں کو اختیار کرنا، نیکی کرتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ پیدا ہو انسان کے اندر، اس لیے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ روزے کے اندر انسان جھوٹ بولنے سے بچے، روزے کے اندر انسان گالی گلوچ کرنے سے بچے، روزے میں انسان نماز چھوڑنے سے بچے، روزے میں انسان لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچے، روزے میں انسان گناہ کے کاموں سے بچتا رہے۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ اگر روزہ انسان کو گناہ سے نہ رکا سکے، روزہ انسان سے نیکی نہ کروا سکے، تو ایسا روزہ نہیں ہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا انسان، گالی گلوچ کرنا نہیں چھوڑتا، لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتا، روزے کی حالت میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا نہیں چھوڑتا، اور نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہو رہی ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بے نمازی ہے، تو پھر ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا انسان خواہ مخواہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ خواہ مخواہ کھانا پینا چھوڑنا ہوا، اگر وہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، سحری کھا کے سو جاتے ہیں، ظہر کے وقت سو رہے ہیں، عصر کے وقت بازاروں میں ہیں، مغرب کے وقت کھانے کا انتظار ہے، عشاء کی نماز بھی بس بازاروں میں گزر رہی ہے، اس طرح سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، بس برائے نام بھوک پیاس کا نام روزہ سمجھا ہوا ہے، تو میرے بھائیو خواہ مخواہ اپنے جسموں کو نہ تھکاؤ، ایسی بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے فلا یرفث ولا یجہل، نہ ہی وہ اپنی زبان کا بیجا استعمال کرے اور نہ ہی جہالت والی بیجا باتیں کرے لوگوں کے سامنے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ اس کو کہہ دے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے جھگڑا مت کرو، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، یہ روزے کا احترام ہے، روزے کی حفاظت کریں، اور روزے میں نماز کا اہتمام کریں۔ نماز بغیر روزہ نہیں ہوتا، اور روزے کے ساتھ اگر گناہ ہے تو پھر وہ روزہ بھی روزہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ انسان کے لیے مغفرت کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آگے آ جائیں آپ لوگ، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی وہ اپنے لیے کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے لیے، روزہ رکھتا ہے اس کے، صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے ہے، لیکن روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، روزہ میری رضا کے لیے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ باقی عبادتیں ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، تو روزہ کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ روزے کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمارے ہی لیے ہے۔ اس حدیث میں اللہ نے جو کہا کہ روزہ میرے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان
چھپ کر بھی گناہ کر سکتا تھا، چھپ کر بھی وہ میری نافرمانی کر سکتا تھا، یعنی کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اس کا حلال کھانا پینا موجود ہے۔ خواہشات جیسے عام دنوں میں بھڑکتی ہیں، ویسے رمضان کے مہینے میں بھی خواہشات پر عمل پیرا ہو سکتا تھا، لیکن اس کو کس چیز نے روکے رکھا ہے؟ اللہ کی مرضی نے روک کے رکھا ہے اس کو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، میری خاطر رک رہا ہے، بس میرے حکم کا وہ محتاج ہے بس روزے کی حالت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے روزے کا بدلہ نہیں بتایا، روزے کا بدلہ اللہ نے نہیں بتایا اور کہا کہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا کہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سب کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا، سب کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی روزہ ہوں، آپ بھی روزہ ہیں، سارے روزہ ہیں، سب کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اپنے روزے کو اپنے تقوی کے مطابق، اپنی عبادتوں کے مطابق، اپنے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے روزے کو بہت اونچا لے جاتے ہیں، بہت آگے لے جاتے ہیں۔ ان کے روزے کی کیفیت ہی علیحدہ ہوتی ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، واقعی روزے دار نظر آتے ہیں، تو ان کے روزے کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر دے گا۔ ایک اور دوسرا روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بس روزے کی حالت میں فرض نمازیں پڑھ لیا اس نے، زیادہ ذکر و اذکار بھی نہیں کیے، تلاوت قرآن بھی نہیں کیا، چھوٹے موٹے گناہ بھی اس سے روزے کی حالت میں ہو گئے، تو اس کا روزہ اس درجے کا نہیں ہے جس روزے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اس درجے کا وہ روزہ نہیں ہے۔ اس کو بھی ثواب ملے گا لیکن اس کا ثواب کم ہوگا۔ تو اس طرح سے سارے روزے دار ایک جیسا بدلہ پانے والے نہیں ہیں۔ ہاں مجموعی طور پر سارے روزے داروں کے لیے جو ایک بدلہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کئی ایک دروازے ہیں اور ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھا ہے روزے داروں کے لیے، باب الریان، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لِخَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، اس کا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کتنی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ مختص کر دیا، روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منہ کی بدبو کو اپنے لیے مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کے اجر و ثواب کو اللہ نے بیان نہیں کیا، کہا کہ میں جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا، روزے کا بدلہ میں نے نہیں بیان کیا، کیا دینے والا ہوں میں ہی جانتا ہوں، اللہ نے کہا۔ تو اس روزے کو معمولی نہ سمجھے، روزے کا مقصد تقوی ہے، مقصد کو حاصل کرنے والا روزہ رکھیں، روزہ رکھتے ہوئے گالی گلوچ، جھوٹی باتیں اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کریں، نماز کا اہتمام اور نیکیوں کی طرف سبقت کریں، اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور روزہ رکھ کر ثواب کی نیت رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور روزے کی حالت میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے، وہ اصل چیز ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو، روزے کا آغاز ہوتا ہے سحر سے۔ روزے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سحر سے۔ سحری کرنے سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ فرض روزوں کی نیت کب ہونی چاہیے؟ سحر سے پہلے یا فرض نماز سے پہلے؟ سحری کھاتے وقت بھی آپ نیت کر لیں، یا فجر کی نماز کو آنے سے پہلے آپ کی نیت ہو جانی چاہیے کہ آج میرا روزہ ہے، اور نیت کے کوئی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں، اسی کا نام نیت ہے۔ وہ جو کارڈوں میں الفاظ ملتے ہیں نویت ان اصوم غدا، یہ سب بدعت ہے، یہ کوئی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دل میں نیت کر لیں، سحر میں اٹھتے ہیں نیت ہو جائے کہ نہیں انشاءاللہ آج مجھے روزہ رکھنا ہی ہے۔ آپ سحری کھا رہے ہیں، کشمکش میں ہے روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، فجر کی نماز کو آ گئے، آپ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، تب بھی آپ کو کشمکش ہے کہ روزہ رکھوں یا چھوڑ دوں، دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں 10 بجے تک دیکھتے ہیں، 11 بجے تک دیکھتے ہیں، نہیں ہوا تو پانی پی لیں گے۔ ایسے کشمکش میں آپ نے پورا دن گزار دیا، روزہ نہیں ہوگا۔ فجر سے پہلے نیت پختہ ہو جانی چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے نیت پختہ کر لینا فرض روزے کے لیے ضروری ہے۔ نفل روزوں میں آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نفل روزوں میں آپ 11-12 بجے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں پیا، آپ 12 بجے نیت کر سکتے ہیں، چلو آدھا دن چل گیا، اب بقیہ دن بچا ہوا ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، 12 بجے آپ نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن فرض روزوں میں ایسا نہیں ہے، فجر سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے۔ اور سحری کھانا ہرگز نہ چھوڑیں، سحری کھانا ہرگز نہ چھوڑیں، سحری میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکۃ، اس میں برکت رکھی اللہ نے۔
لوگ خامخواہ غیر بلا بدتر چیزوں میں برکت تلاش کرتے ہیں، جس کو اسلام نے برکت والا بتایا ہی نہیں اس میں برکت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، اور بغیر سحری کا روزہ رکھنا یہودیوں کی عادت تھی۔ ہاں اگر کوئی شخص تاخیر سے اٹھے، سحری کرنے کا موقع نہ ملے، وہ کسی دن اگر سحری نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے کہ نہیں 2 بجے کھایا تھا سحری نہیں کروں گا، 3 بجے کھایا تھا سحری نہیں۔ سحری کے وقت کھائیں آپ، اس کھانے میں برکت ہے، 1-2 بجے کھا کے نہ بیٹھ جائیں، سحری کو سحری کے وقت میں کھائیں، اور جہاں پر فجر کا وقت شروع ہونے پر اذان ہوتی ہے اس اذان سے پہلے تک سحری کھائیں۔ سحری کھانے میں تاخیر کریں، دیر تک سحری کھائیں، جلدی کھا کے بیٹھ جانا، 3 بجے کھا کے سو گئے، نماز فجر چلی گئی، نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا وقت جو تھا 5 کو اذان تھی فجر کی، اول وقت شروع ہو رہا تھا 5:05 پر، تو 5 بجے تک آپ کھائیں یا 5:02 تک آپ کھائیں، اس طرح سے سحری کھانا چاہیے۔ 4:30 پونے 5 کو آپ کھا کر کے سو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سحری تاخیر تک کھانا چاہیے، اور سحری کھانا ضروری ہے، تو سحری کے ذریعے روزہ شروع کریں، اور روزے کے بعد سحری کے بعد فرض نماز پڑھیں، فجر کی نماز، ظہر، عصر، ساری نمازیں پڑھیں، اور جب کبھی موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ آنکھ میں ڈراپ اگر ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آنکھ میں ڈالے جانے والی چیز حلق تک نہیں پہنچتی۔ کان اور ناک میں کوئی دوائی نہ ڈالیں، کان اور ناک میں کوئی دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ کان اور ناک میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ سیدھے حلق کو پہنچتی ہے، اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ کان اور ناک کے ڈراپس نہیں ڈالنا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے، اگر روزے کی حالت میں تھوڑی سی تکلیف اٹھ جائے تو انسان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، خود سے قے آ گئی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خود سے قے آ گئی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر زبردستی انگلی ڈال کر کے ہم نے قے کی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بدہضمی کی وجہ سے دن میں قے ہو گئی کسی کو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے کو مکمل کرے وہ انسان۔ یہ ساری چیزوں کے دلائل موجود ہے، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس اور نہ ہی میں بتا سکتا ہوں، اس لیے میں دلیلیں نہیں رکھ رہا ہوں، ساری چیز کی حدیثیں موجود ہیں۔ کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر کتاب الصیام پڑھ لیں آپ، ساری حدیثیں مل جائیں گی آپ کو۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھول کر اگر کھا پی لیا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومہ، کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے اور پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ فأطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، آپ بھول کر نہیں کھائے، اللہ نے کھلایا آپ کو، لہذا بھول کر اگر کھائے ہیں تو روزہ مکمل کریں۔ جان بوجھ کر کھائے اور لوگوں کو دکھا رہے میں بھول کر کھایا ہوں تو نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے سفر میں روزے کی رخصت ہے، اگر انسان دور کا سفر کر رہا ہے، دور دراز کا سفر ہے، ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ شریعت میں جو 2 عذر ہے روزہ چھوڑنے کے وہ یہی ہے، ایک لمبا سفر کر رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے، زبردستی نہیں کرنا، نہیں میں سفر میں ہوں تو بھی رہ سکتا ہوں، میں رہوں گا، یہ زبردستی ہے اپنے آپ پر۔ اسلام نے کہا سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ دو، چھوڑنا ہی بہتر ہے، بعد میں آپ رکھیں انشاءاللہ۔ لمبا سفر اگر ہے تو اپنے شہر کے باہر، اسٹیٹ کے باہر آپ چلے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں روزہ رکھیں۔ اور اسی طرح سے بیمار ہے، شدید بیمار ہے تو ایسا بیمار بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور خواتین بھی اپنے مخصوص بیماری کے ایام میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں صحبت، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر انسان بال اور ناخن کاٹے تو کوئی حرج نہیں، مسئلہ بتا دیا نا میں نے، بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر روزے کی شدت محسوس ہو رہی ہے دھوپ کی وجہ سے، یعنی حلق سوکھ رہا ہے اور زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو انسان اپنے جسم پر پانی ڈال سکتا ہے، سر پر کچا کپڑا بھیگو کر کے رکھ سکتا ہے، پانی میں پیر ڈال کر کے بیٹھ سکتا ہے، یا غسل لے سکتا ہے بار بار۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ایسا، شدت یا حرارت بڑھ جاتی دھوپ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بھیگو کر کے اپنے سر پر رکھتے یا پانی میں اپنے پیر ڈال کر کے بیٹھ جاتے تاکہ جسم کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں انجیکشن لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بیماری کا انجیکشن ہے، شدید پیٹ میں درد اٹھا ہے کسی کو، تو اس صورت میں اگر انجیکشن دیا جا رہا ہے تو وہ انجیکشن ٹھیک ہے لے سکتا ہے، غذائی انجیکشن نہیں لینا چاہیے، طاقت کا
طاقت کے انجیکشن نہیں لینا چاہیے، اور اسی طرح سے گلوکوز وغیرہ یہ سب چیزیں روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے افطار کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ افطار کے وقت جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بسم اللہ کہہ کر کے افطار کریں، اور افطار کرنے کے بعد جو دعا اللہ کے رسول نے سکھائی وہ یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کے ذریعے سے آپ اپنا افطار مکمل کریں۔ افطار کا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب کے ساتھ افطار کر لیں، غروب آفتاب کے ساتھ افطار کر لیں، سورج ڈوبتے ہی فوری جو اذان ہوتی ہے مغرب کی، اس اذان کے ساتھ افطار کر لیں۔ سیرن ویرن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، یاد رکھو، یہ بیکاری کے پکارے جس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ اسلام نے بے معنی اور بے مطلب آواز پکارے سے منع کیا۔ اذان کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہوگا، اذان دینے کا جب مسئلہ شروع ہوا تھا، نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، صحابہ اکرام نے مختلف رائے رکھی تھی۔ کسی نے کہا گھنٹی بجا دیں گے، کسی نے کہا گھر گھر پھر کر کے آواز لگا دیں گے، کسی نے کہا اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے چلا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ کسی بھی چیز کا کوئی معنی نہیں، گھنٹی بجانے کا کیا معنی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا چیزوں کو جس کا کوئی معنی نہیں ہے اہمیت نہیں دی۔ پھر صحابہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی خواب میں ہم نے دیکھا، اذان کے یہ کلمات سنے۔ اذان کے جب کلمات اللہ کے نبی کو بتائے گئے تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو نماز کو بلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحر اور افطار کے لیے مؤذن رکھے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو مؤذن تھے اللہ کے رسول کے۔ ایک سحری کے وقت کے لیے اذان دیتے تھے اور دوسرے فجر کی نماز کے لیے اذان دیتے تھے۔ تو اس طرح اذانیں سن کر کے لوگ سحری کرتے، اذانیں سن کر کے لوگ افطار کرتے، اور آج پتہ نہیں پوپا آوازیں نکلی ہوئی ہے، سیرن بجا رہے ہیں، آوازیں سن کر کے تم روزے بھی رکھ رہے ہو، سحری بھی کر رہے ہو۔ ان آوازوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور باقاعدہ تاخیر سے سیرن بجائے جاتے ہیں۔ اول وقت میں مغرب کے ساتھ سورج غروب ہوتے ہی جہاں اذان ہوتی ہے اس اذان کے ساتھ افطار کر لیں، افطار کرنے میں جلدی کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ میری امت برابر خیر میں باقی رہے گی، خیر ان کے اندر موجود رہے گا جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے آپ روزہ توڑ دیں، وقت سے پہلے روزہ توڑیں گے اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھ کر کے توڑ دیا آدھے دن میں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رات میں نے دیکھا لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ کس قسم کا عذاب؟ ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، فرشتہ اس طرف کے جبڑے کو چیرتا اور یہاں آ کر یہ جبڑے کو جب چیرتا تو یہ درست ہو جاتا، پھر یہاں آ کر اس کو چیرتا تو یہ صحیح ہو جاتا، اس طرح سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھتے اور وقت سے پہلے افطار کر لیتے، یعنی روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ روزہ توڑنے والوں کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ لوگ اس حدیث کو یہاں فٹ کرتے ہیں، بھئی احتیاط کرنا، روزہ توڑنا نہیں، لہذا غروب آفتاب ہو گیا ہوگا، آپ پھر بھی دو تین منٹ جو ہے آپ رک جائیں، 3 منٹ 4 منٹ رک جائیں، احتیاط کے نام پر تاخیر کرتے ہیں۔ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتلا دیا گیا کہ غروب آفتاب کب ہے۔ آپ تو خود نیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کریں کہ آج سورج کب غروب ہو رہا ہے، آپ کو وقت بتا دیا جائے گا، آپ اس وقت کے ساتھ افطار کر لیں۔ آپ ظاہری چیزوں کے مکلف ہیں، آپ احتیاط کے نام پر چھپی ہوئی چیزوں کے پیچھے آپ نہ پڑیں، جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ اس پر عمل کریں۔ سورج فلاں وقت پر ڈوب رہا ہے، آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے، کیلنڈرز اور کارڈوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے وقت پر، آپ افطار کر لیں بس۔ اور احتیاط کے نام پر تاخیر کرنا، یہ تاخیر کرنا یہودیوں کی عادت تھی، یاد رکھو۔ تاخیر کرنا کس کی عادت تھی؟ یہودیوں کی عادت، لہذا یہودیوں جیسے نہ بنے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میری امت افطار کرنے میں جلدی کرے گی، سحری کھانے میں تاخیر سے کام لے گی، تب تک میری امت خیر میں رہے گی۔ خیر میں رہنا چاہتے ہو، خیریت چاہتے ہو تو افطار جلدی کر لو مغرب کی اذان کے ساتھ۔ بہرحال اور بھی کچھ مسائل ہوں گے روزے کو لے کر کے، تو جس کو میں انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے تو بیان کروں گا۔ روزے کی حالت میں اگر ٹیسٹ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، شوگر پیشنٹ وغیرہ رہتے ہیں، ٹیسٹ کروانا ہے تو کروا سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں اپنے جسم سے۔ روزے کی حالت میں تھوڑا سا خون نکالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ زیادہ مقدار میں خون نکل کر کے بہہ گیا جس سے انسان کی طبیعت ناساز ہو گئی، خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اپنے روزوں کی اصلاح کرنے اور روزوں کو صحیح طور پر سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔